بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ غلطیاں جو نماز کے اندر عام طور پر اکثر کر لیتے ہیں اور جس سے ان کی نماز کے اندر بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو نماز نہیں سیکھتے۔ قرآن پاک بھی ہم ایسے لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں جن کو خود جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کی تجوید ٹھیک ہوتی ہے، اور انہی لوگوں سے جب نماز سیکھی جاتی ہے تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو چند غلطیوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، ربی جعلنی، ربی جعلنی، یہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے ربی جعلنی، جیم پہ جزم ہے، با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، تو ربی جعلنی یہ یوں پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے التحیات کے اندر کیا غلطی ہے، وہ التحیات پڑھتے ہیں، ہاں پڑھ ہی نہیں رہے، حالانکہ التحیات یہ پڑھ رہا ہے، التحیات۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے اس کے اندر کیسے پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، حالانکہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، آپ دیکھیں کہ یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر وتبارک اسمک، وتبارک اسمک نہیں ہے، وتبارک اسمک۔ پھر وتعالی جدک، یہ بھی غلطی ہے، وتعالی جدک، یہاں لام کھڑی زبر لا ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہوتا ہے، وتعالی جدک۔ اسی طریقے سے ولا الہ غیرک۔ تو کئی ایسی غلطیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے نماز کو سیکھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا کہ نماز کہتی ہے تجھے بھی اللہ ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور بعض روایت کے مطابق نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں جو ہے دنیاوی معاملات میں تو ہم جو ہے وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، بڑا دھیان رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چیک سائن کرنے ہو تو اس کے اوپر ہم بڑے احتیاط کے ساتھ سائن کرتے ہیں، اسٹامپ لکھنا ہو یا کوئی ایسی تحریر لکھنی ہو تو اس کے اوپر ہم بڑے احتیاط سے ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہیں۔ تو نماز جیسا ایک مقدس فریضہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنی تمام جو نماز ہے، خصوصاً نماز کے اندر پڑھی جانے والی تمام جو وظائف ہیں یا قرات ہے، یہ کسی بھی مستند اچھے قاری صاحب کو سنا دیں، اور اس کے اندر سے جو ہماری غلطی ہیں، اگر آپ روزانہ ایک غلطی بھی ٹھیک کرتے جائیں تو چند دنوں کے اندر آپ کی تمام غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں طلب نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم بس صرف اپنے بزنس، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں ہیں، اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مومن اور مسلمان اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنی نماز کے ظاہر کو بھی ٹھیک کریں، اپنی نماز کے باطن کو بھی ٹھیک کریں، اور جب ہم ظاہر ٹھیک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا، اور ہمیں دھیان والی نماز نصیب ہوگی، اور لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز کو ظاہری اور باطنی صفات سے نہیں پڑھتے اور اس میں ہم مسلسل غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نماز ہماری نہ جانے قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس نماز سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، کسی بھی مستند قاری صاحب کے پاس جا کر اپنی نماز کے الفاظ کو یاد کریں، غلطیاں درست کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔